السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وتسیر الجبال سیرا فویل یومئذ للمکذبین الذین هم فی خوض یلعبون یوم یدعون الی نار جہنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اور پہاڑ اڑے اڑے پھریں گے، تباہی ہے اس روز ان جھٹلانے والوں کے لیے جو آج کھیل کے طور پر اپنی حجت بازیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ جس دن انہیں دھکے مار مار کر نار جہنم کی طرف لے چلا جائے گا، اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی آگ ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اب بتاؤ یہ جادو ہے یا تمہیں سوجھ نہیں رہا ہے؟ جاؤ اب جھلسو اس کے اندر، تم چاہے صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے یکساں ہے، تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کر رہے تھے۔ سورہ الطور کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ میں نے آپ کے سامنے آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 16 تک کی تلاوت اور اس کی ترجمانی پیش کی۔ اس سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سورت کے اندر 5 چیزوں کی قسم کھائی، اور ان چیزوں کی قسم کھانے کے بعد یہ بتایا کہ جو ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ واقع ہونے والا، یعنی آخرت قیامت جو ہے وہ واقع ہونے والی، اور اسے کوئی جو ہے دفاع کر نہیں سکے گا۔ وہ اس روز واقع ہوگی جب آسمان پوری طرح ڈگمگائے گا، آسمان پوری طرح ڈگمگائے گا۔ اس کی بعد کی آیتیں ہیں۔ اب پہلے اس میں فرمایا جا رہا کہ وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا، اور پہاڑ اڑے اڑے پھریں گے۔ کتنی زبردست نشانی ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان فرما رہا ہے۔ وہ پہاڑ جو اتنے مضبوط اور اتنے جمے ہوئے ہیں، جیسے قرآن مجید میں اور کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہاڑوں کو زمین کے اندر میخوں کی طرح گاڑ دیا۔ کیوں گاڑا؟ تاکہ زمین کہیں ڈھلک نہ جائے، زمین کہیں ڈس بیلنس نہ ہو جائے، اور یہ توازن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ گاڑا ہے اس کے اندر۔ اب جو ہم پہاڑ کی اونچائی دیکھتے ہیں اس سے زیادہ جو ہے گہرائی میں وہ پہاڑ جو ہے دھنسے ہوئے ہیں۔ ریسنٹ تحقیق، انکشافات، سائنس کی یہ بتاتی ہے کہ جو لوگوں نے اسے یہ کیا ہے، سروے کیا ہے، اس کے بعد بتایا ہے کہ 10 لاکھ سے زائد جو ہے پہاڑیں موجود ہیں اس کرۂ ارض پر۔ جو ہے پانی تو تین گنا پانی ہے، ایک حصہ زمین ہے، اس پر تقریباً 10,08,000 یا 80,000 ایسا کچھ بارل فگر حال ہی میں سائنسدانوں نے دیا کہ اس زمین کے اوپر اتنے پہاڑ اللہ تعالیٰ نے جمائے ہیں۔ لیکن یہ جو مضبوط پہاڑ جو جمے ہوئے ہیں، اور قریش کو اور ہم تمام کو یاد دلایا جا رہا، خانہ کعبہ کے اطراف میں اگر ہم دیکھیں تو پہاڑ ہی پہاڑ ہے، بہت بڑے بڑے پہاڑ ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ خانہ کعبہ ایک گڑھے میں یا ایک نیچائی میں جو ہے نا وہ بسایا ہوا ہے، وہاں پر وہ جو ہے خانہ کعبہ ہے، ایسا محسوس ہوتا۔ تو اس دن اللہ تعالیٰ قیامت کے منظر کا تذکرہ جیسے اور بھی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے کیا۔ سورہ قاریہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جو ہے پہاڑ اس روز قیامت کے دن رنگ برنگ اون کے مانند جو ہے بادلوں کی طرح وہ
آسمان میں اڑیں گے کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ پھر یہ فرمایا کہ وہ جو ہے قیامت کے دن وہ چلیں گے، ایک مقام سے جو ہے وہ دوسرے مقام چلیں گے۔ آج یہ چیزیں سمجھنا ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ کیوں آسان ہے؟ اس لیے کہ اب ہمارے سامنے وہ علم آیا جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ پہاڑ یا کوئی چیز جو ہم پھینکتے ہیں نیچے اس لیے آتی ہے تاکہ وہ کشش کی وجہ سے نیچے آتی ہے، فورس آف گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے کوئی بھی چیز جب ہم اوپر پھینکتے ہیں نیچے آتی ہے، اور یہی گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے یہ پہاڑ جو ہے اس کے اندر زمین کے اندر جمے ہوئے رہیں گے۔ اب یہ اتنا آسان ہے سمجھنا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اگر اس گریویٹیشنل فورس کو اگر ختم کر دے تو ظاہر ہے کیا ہوگا، یہ ہلکے ہو جائیں گے، اور ہلکے ہونے کے بعد یہ اڑنے لگیں گے۔ یہ اتنا آسان ہے۔ یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہا ہے وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا، اور پہاڑ اڑے اڑے پھریں گے، اور یہ عین حقیقت ہے کہ پہاڑ جو ہے اڑے اڑے پھریں گے۔ ایسا منظر اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہا ہے۔ پھر آگے فرمایا فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس روز، بربادی ہے، خسارہ ہے اس دن، قیامت کے دن ان جھٹلانے والوں کے لیے جو آج کھیل کے طور پر اپنی حجت بازیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ نبی سے قیامت اور آخرت اور جنت اور دوزخ کی خبریں سن کر انہیں مذاق کا موضوع بنا رہے ہیں، اور سنجیدگی کے ساتھ ان پر غور کرنے کے بجائے محض تفریحاً ان پر باتیں چھانٹ رہے ہیں۔ آخرت پر ان کی بحثوں کا مقصود حقیقت کو سمجھنے کی کوشش نہیں ہے، بلکہ ایک کھیل ہے جس سے یہ دل بہلاتے ہیں، اور انہیں کچھ ہوش نہیں ہے کہ فی الواقع یہ کس انجام کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ آج انسان جو ہے جھٹلا رہا ہے اور مذاق کے طور پر لے رہا ہے، اور سمجھ رہا ہے کہ یہ زندگی یہیں ختم ہونے والی ہے۔ اسلام کی جو باتیں، اسلام کا جو عقیدہ توحید، رسالت، آخرت پر یقین جو ہے اسے نہیں آ رہا ہے۔ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اس لیے نہیں آ رہا ہے کہ وہ اپنی ضد، ہٹ دھرمی، انا، باپ داداؤں کے مذہب پر جو ہے وہ جمع ہوا ہے، اور جاننے کے باوجود، دلائل ملنے کے باوجود بھی وہ جھٹلا رہا ہے اور اب حجت بازیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتا جس دن یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن انہیں دھکے مار مار کر نار جہنم کی طرف لے چلا جائے گا، اس وقت ان سے کہا جائے گا ھذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی آگ ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ دنیا میں رہتے وقت تم جو ہے اس آگ کو جھٹلایا کرتے تھے، اور حالانکہ یہ دنیا کی آگ بھی کیا ہے، دنیا کی آگ کے مقابلے میں جہنم کی آگ 70 گنا زیادہ تیز ہے۔ اور یہ بات آتی ہے نا کہ اس روز جہنم جو ہے کہ داروغہ پوچھیں گے، سورہ ملک میں جو تذکرہ ہے کہ جب گروہ در گروہ لوگوں کو لا کر جہنم میں ڈالا جائے گا تو لوگ ان سے سوال کریں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے کہ ہاں آیا تھا، لیکن ہم نے اس کی بات کو نہیں مانا۔ تو عزیز ساتھیو، کتنا اہم ہے کہ یہ اللہ کی جانب سے پیغام ہمارے سامنے قرآن کریم کی کتاب کی شکل میں موجود ہے، اور اسے پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا، پہنچانا یہ ہماری عین ذمہ داری ہے۔ لیکن اگر ہم اس سے غافل ہوئے، وقت اگر ہم نے ضائع کیا تو پھر یہ جو ہے ہمیں جو ہے نقصان اور خسارہ ہی ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس دن ان کو کہے گا کہ یہ وہی آگ ہے جسے تم دراصل جھٹلایا کرتے تھے۔ پھر آگے فرمایا جا رہا افسحر ھذا
ام انتم لا تبصرون، اب بتاؤ یہ جادو ہے یا تمہیں سوجھ نہیں رہا ہے؟ یعنی دنیا میں جب رسول تمہیں اس جہنم کے عذاب سے ڈراتے تھے تو تم کہتے تھے کہ یہ محض الفاظ کی جادوگری ہے جس سے ہمیں بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ اب بولو یہ جہنم جو تمہارے سامنے ہے یہ اسی جادو کا کرشمہ ہے یا اب بھی تمہیں نہ سوجا کہ واقع اسی جہنم سے تمہارا پالا پڑ گیا ہے جس کی خبر تمہیں دی جا رہی تھی؟ اب یہاں سے ان سے سوال کیا جا رہا ہے کہ بتاؤ یہ جادو ہے تمہیں سوجھ نہیں رہا ہے؟ پھر اصلوہا فاصبروا او لا تصبروا، جاؤ اب جھلسو اس کے اندر، تم خواہ صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے یکساں ہے، تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا جیسے تم عمل کر رہے تھے۔ تو یہ ہے دراصل ان کا انجام۔ جو آخرت کو جھٹلانے والے ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا کہ اب چاہے ادھر جانے کے بعد اس کے اندر تم جلتے رہو، اب وہاں پر تم چاہے صبر کرو یا نہ کرو، دونوں صورتیں جو تمہیں ویسے ہی برابر ہیں، اور اس لیے ہے یہ تم کو دیا جا رہا کہ جیسے تم عمل دنیا میں کر رہے تھے تم اس کا انجام جو آج یہاں پر دیکھ لو گے، دیکھ رہے ہو۔ اب آگے جہنمیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد جیسے قرآن مجید کا اسلوب ہے، اب جو ہے اللہ تعالیٰ جنت کا تذکرہ کر رہا ہے، ان متقی لوگوں کا تذکرہ کر رہا ہے۔ کیا بتا رہا ہے ان کے بارے میں؟ ان المتقین فی جنات و نعیم، متقی لوگ، پرہیزگار لوگ، یعنی وہ لوگ جنہوں نے انبیاء کی دی ہوئی خبر پر ایمان لا کر دنیا ہی میں اپنا بچاؤ کر لیا اور ان افکار اور اعمال سے پرہیز کیا جن سے انسان جہنم کا مستحق بنتا ہے۔ اللہ سے ڈرتے ہوئے وہ اپنی زندگی دنیا میں گزارتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہر عمل کا جواب ان کو اللہ کے ہاں دینا ہے، تو اس حساب سے وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ تو ان پرہیزگار لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے متقی لوگ، پرہیزگار لوگ وہاں باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے، وہ جنت میں ہوں گے، لطف مزہ لے رہے ہوں گے ان چیزوں سے جو ان کا رب انہیں دے گا، ان چیزوں سے اس کا مزہ لے رہے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ ان کو وہاں دے گا، اور وقاہم ربہم عذاب الجحیم، اور ان کا رب انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا۔ یعنی کسی شخص کے داخل جنت ہونے کا ذکر کر دینے کے بعد پھر دوزخ سے اس کے بچائے جانے کا ذکر کرنے کی بظاہر کوئی حاجت نہیں رہتی، مگر قرآن مجید میں متعدد مقامات پر یہ دونوں باتیں الگ الگ اس لیے بیان کی گئی کہ آدمی کا دوزخ سے بچ جانا بجائے خود ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ ارشاد کہ اللہ نے ان کو عذاب دوزخ سے بچا لیا۔ تو یہ دراصل اشارہ ہے اس حقیقت کی طرف کہ آدمی کا دوزخ سے بچ جانا اللہ کے فضل اور کرم ہی سے ممکن ہے، ورنہ بشری کمزوریاں ہر شخص کے عمل میں ایسی خامیاں پیدا کر دیتی ہیں کہ اگر اللہ اپنی فیاضی سے ان کو نظر انداز نہ فرمائے اور سخت محاسبے پر اتر آئے تو کوئی بھی گرفت سے نہیں چھوٹ سکتا۔ اسی لیے جنت میں داخل ہونا اللہ کی جتنی بڑی نعمت ہے اس سے کچھ کم نعمت یہ نہیں ہے کہ آدمی دوزخ سے بچا لیا جائے۔ ایک واقعہ بھی آتا ہے نا کہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا، ان سے کہا کہ جو ہے خوب جان لو کہ تم اپنے عمل اور عبادت کی بنیاد پر جنت میں نہیں جاؤ گے۔ تو صحابہ نے کیا سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں بھی۔ تمہارا جو جنت میں جانا اس وجہ سے ہوگا اللہ کی رحمت، اس کی برکات، اس کی توفیق، اس کی کرم کی وجہ سے ہی جو ہے تم جنت میں جاؤ گے۔
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور یہ یہاں پر ارشاد کہ اللہ نے ان کو عذاب دوزخ سے بچا لیا، دراصل اشارہ ہے اس حقیقت کی طرف کہ آدمی کا دوزخ سے بچ جانا اللہ کے فضل اور کرم ہی سے ممکن ہے، ورنہ بشری کمزوریاں ہر شخص کے عمل میں ایسی خامیاں پیدا کر دیتی ہیں کہ اگر اللہ اپنی فیاضی سے ان کو نظر انداز نہ فرمائے، سخت محاسبہ پر اتر آئے، تو کوئی بھی جو ہے اللہ کی گرفت سے چھوٹ نہیں سکتا۔ پھر آگے جو فرمایا کہ ہنی ام بما کنتم تعملون، اپنے ان اعمال کے صلے میں ان سے کہا جائے گا کھاؤ پیو اور مزے کرو۔ کن سے کہا جائے گا؟ جو لوگ جنت میں جانے والے ہیں ان سے کہا جائے گا۔ یہاں مزے سے کا لفظ اپنے اندر بڑا وسیع مفہوم رکھتا۔ جنت میں انسان کو جو کچھ ملے گا کسی مشقت اور محنت کے بغیر ملے گا، ورنہ اس کے ختم ہو جانے یا اس کے اندر کمی واقع ہو جانے کا کوئی اندیشہ نہیں ہوگا۔ جنت کے اندر کوئی کمی کا اندیشہ نہ ہوگا، اس کے لیے انسان کو کچھ خرچ کرنا نہیں پڑے گا، وہ عین اس کی خواہش اور اس کے دل کی پسند کے مطابق ہوگا، جتنا چاہے گا اور جب چاہے گا حاضر کر دیا جائے گا۔ مہمان کے طور پر وہ وہاں مقیم نہ ہوگا کہ کچھ طلب کرتے ہوئے شرمائے، بلکہ سب کچھ اس کے اپنے گزشتہ اعمال کا صلہ اور اس کی اپنی پچھلی کمائی کا ثمرہ ہوگا۔ اس کے کھانے اور پینے سے کسی مرض کا خطرہ بھی نہ ہوگا۔ وہ بھوک مٹانے اور زندہ رہنے کے لیے نہیں بلکہ صرف لذت مزہ حاصل کرنے کے لیے ہوگا، اور آدمی جتنی لذت بھی اس سے اٹھانا چاہے اٹھا سکے گا، بغیر اس کے کہ اس سے کوئی سوء ہضم لاحق ہو، اور وہ غذا کسی قسم کی غلاظت پیدا کرنے والی بھی نہ ہوگی۔ اس لیے دنیا میں مزے سے کھانے پینے کا جو مفہوم ہے، جنت میں مزے سے کھانے پینے کا مفہوم اس سے بدرجہ زیادہ وسیع اور اعلیٰ اور ارفع ہے۔ آگے فرمایا جا رہا جنتیوں کا تذکرہ، متقین کا تذکرہ، وہ آمنے سامنے بچھے ہوئے تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، اور ہم خوبصورت آنکھوں والی حوریں ان سے بیاہ دیں گے، یعنی ان کی نکاح جو ہے وہ خوبصورت عورتوں سے جو ہے ہوگی۔ جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی کسی درجہ ایمان میں ان کے نقش قدم پر چل رہی ہے، ان کی اس اولاد کو بھی ہم جنت میں ان کے ساتھ ملا دیں گے، اور ان کے عمل میں کوئی گھاٹا ان کو نہ دیں گے۔ ہر شخص اپنے کسب کے عوض جو ہے رہن ہے۔ اس کی تفصیل میں تھوڑی سی ہے۔ یہ مضمون بھی جو ہے اس سے پہلے سورہ رعد آیت نمبر 23، سورہ مومن 8 میں گزر چکا، مگر یہاں ان دونوں مقامات سے بھی زیادہ ایک بڑی خوشخبری سنائی گئی۔ سورہ رعد والی آیت میں صرف اتنی بات فرمائی گئی کہ اہل جنت کے آباء و اجداد اور ان کی اولاد اور ان کی بیویوں میں سے جو افراد بھی صالح ہوں گے، وہ سب ان کی دعا کرتے ہیں کہ ان کی اولاد دارالقضا میں اور ازواج اور آباء میں سے جو صالح ہوں انہیں بھی جنت میں ان سے ملا دے۔ یہاں ان دونوں آیتوں سے زائد جو بات فرمائی گئی وہ یہ کہ اگر اولاد کسی نہ کسی درجے ایمان میں بھی اپنے آباء کے نقش قدم پر پیروی کرتی رہی ہو، تو خواہ اپنے عمل کے لحاظ سے اس مرتبے کے مستحق نہ ہو جا، آباء کو ان کے بہتر ایمان عمل کی بنا پر حاصل ہوگا، پھر بھی یہ اولاد اپنے آباء کے ساتھ ملا دی جائے گی، اور یہ ملانا
اس نوعیت کا نہ ہوگا جیسے وقتاً فوقتاً کوئی حکم کوئی کسی سے جا کر ملاقات کر لیا کرے، بلکہ اس کے لیے الحقنا بہم کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، جن کے معنی یہ ہیں کہ وہ جنت میں ان کے ساتھ ہی رکھے جائیں گے۔ اس پر مزید یہ اطمینان دلایا گیا کہ اولاد سے ملانے کے لیے آبا کا درجہ گھٹا کر انہیں نیچے نہیں اتارا جائے گا، بلکہ آبا سے ملانے کے لیے اولاد کا درجہ بڑھا کر انہیں اوپر اٹھا دیا جائے گا۔ اس مقام پر یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ یہ ارشاد اس وقت اس بالغ اولاد کے بارے میں ہے جن پر یزید تو باقی کا انشاءاللہ ہم آئندہ جو اس کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحیح سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس پیغام کو پھیلانے کی توفیق عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔